بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 محرم کربلا کا مکمل واقعہ۔ حضرت حر کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کا ہر ایک ساتھی اللہ کی راہ میں قربان ہوتا جاتا ہے۔ عباس کے جتنے بھی بھائی تھے وہ سب امام حسین کے قدموں میں قربان ہوتے ہیں۔ جناب عباس کے بیٹے بھی قربان ہوتے ہیں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر اپنی کمر میں لاٹھی کو باندھ دیتے ہیں تاکہ جھکی ہوئی کمر سیدھی ہو جائے اور آپ میدان میں جا کے شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ جناب اون محمد شہید ہو جاتے ہیں۔ بس جیسے ہی عزیز و اقارب شہید ہونے لگتے ہیں، اتنے میں شہزادہ قاسم امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتا ہے، اے میرے چچا مجھے اجازت دیں تاکہ میں بھی آپ کے قدموں میں قربان ہو جاؤں۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے میرے بھتیجے تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے۔ قاسم آ کے اپنی ماں کو بتاتے ہیں اور آپ کی ماں بی بی فروہ بتاتی ہیں کہ بیٹے تمہارے بابا حسن نے یہ وصیت کی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میرے بھائی حسین کے خلاف ہو جائے گی۔ اس وقت یہ تعویذ جو قاسم کے بازو پہ بندھا ہوا ہے اس کو کھولنا تاکہ میرا بھائی میرے بیٹے کو اجازت دے دے اور میرا بیٹا قاسم میرے بھائی حسین کے قدموں میں قربان ہو جائے۔ بس شہزادہ قاسم کو اجازت ملتی ہے، آپ میدان میں جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ شیر کی طرح لڑتے ہیں، مغرب کا لشکر مشرق کی طرف اور مشرق کا لشکر مغرب کی طرف بھاگتا ہے۔ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں اور آپ کا جسم پامال ہو جاتا ہے۔ امام حسین جیسے ہی بھتیجے کی لاش پر پہنچتے ہیں، جیسے پھولوں کو چنا جاتا ہے ویسے ہی آپ نے اپنے بھتیجے کے ٹکڑے آبا میں جمع کیے۔ جیسے ہی قاسم کی پامال لاش خیام میں پہنچتی ہے تو بیویاں روتی ہیں۔ اتنی دیر میں جناب عباس فرماتے ہیں، اے میرے مولا حسین اب تمام ساتھی شہید ہو گئے ہیں، اب مجھے اجازت دے۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے عباس تو فوج کا سپہ سالار ہے، تجھے اجازت کیسے دوں؟ جناب عباس فرماتے ہیں، مولا اب اس فوج میں سوائے اکبر اور آپ کے کوئی نہیں رہا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اے میرے مولا بچے پیاسے ہیں، 3 دن مسلسل پیاسا رہنے کے بعد اب بچوں سے پیاس برداشت نہیں ہوتی اور مجھ سے ان کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، مجھے حکم دیں میں دریا سے پانی لے کے آؤں۔ حسین فرماتے ہیں، اے عباس جا اپنی بہن زینب کے پاس، اگر بہن اجازت دے تو نہر فرات چلے جانا۔ جناب عباس بی بی زینب سے اجازت لے کے میدان میں آتے ہیں اور شیر کی طرح حملہ کر کے دریا فرات تک آ پہنچتے ہیں۔ مشک میں پانی بھر کے بس واپس پلٹ ہی رہے تھے کہ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، دیکھتے کیا ہو اگر پانی حسین تک پہنچا تو ان کو مات دینا بہت مشکل ہے۔ عباس کو گھیر لو اور دور دور سے تیر چلاؤ اور وار کرو تاکہ عباس خیمے تک پانی نہ پہنچائے۔ بس جناب عباس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جیسا بھی ہو پانی بی بی سکینہ اور امام حسین کے بچوں تک پہنچائے، لیکن وہ لوگ تیروں کی بارش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک ظالم چھپ کے جناب عباس پہ وار کرتا ہے کہ آپ کا ایک بازو قلم ہو جاتا ہے۔ آپ علم اور مشک دوسرے بازو میں سنبھالتے ہیں۔ جب دوسرا بازو بھی شہید ہوتا ہے تو آپ علم اور مشک کو اپنے دانتوں میں سنبھال کے تیز تیز خیام کی طرف بڑھتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا آپ یہ اتنی تیروں پہ بارش ہوتی ہے کہ آپ کا پورا جسم تیروں سے ڈھکنے لگتا ہے اور ایک تیر آپ کی آنکھوں میں آ لگتا ہے اور تیر اس مشک کو آ لگتا ہے جس میں بچوں کے لیے پانی ہوتا ہے۔ بس جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ مشک سے پانی بہنا شروع ہو گیا ہے، آپ جھک کے آنکھوں سے تیر نکالنا چاہتے ہیں۔ اتنی دیر میں ظالم پیچھے سے وار کرتا ہے۔ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ اے میرے آقا حسین میری مدد کریں۔ امام حسین جناب عباس کی لاش پہ آتے ہیں۔ آپ وصیت کرتے ہیں، اے میرے مولا میری لاش کو خیام میں نہ لے جانا، کیونکہ صبح سے لے کر اب تک آپ نے بہت لاشیں اٹھائی ہیں اور میں بچوں سے شرمسار ہوں کہ میں نے پانی سکینہ اور اصغر تک نہیں پہنچایا۔ بس مولا حسین خالی مشک اور علم کے لے کے خیام میں آتے ہیں۔ بچے جب دور سے علم کو دیکھے تو انہیں لگا کہ شاید عباس چچا آ رہے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ خالی مشک ہے اور خون سے بھرا ہوا علم امام حسین لے کے آ رہے ہیں۔ چچا امام حسین کے ساتھ نہیں ہے۔ بس بچے رونا شروع کرتے ہیں۔
امام حسین بچوں کو دلاسا دے کے کہتے ہیں کہ تمہاری پیاس کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ میرے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اے میرے بچوں تمہارا پیاسا رہنا ضروری ہے۔ اتنی دیر میں جناب عباس علی اکبر فرماتے ہیں بابا اب مجھے بھی اجازت دیں۔ جناب علی اکبر اتنی دیر میں جناب علی اکبر فرماتے ہیں بابا اب مجھے بھی اجازت دیں۔ امام حسین علی اکبر کا ماتھا چومتے ہیں۔ آپ اپنی ماں اور بہنوں سے اجازت لے کے میدان میں آتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں۔ اے لوگو دیکھو میں تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم شکل ہوں۔ میں وہ بیٹا ہوں جس کو میرے بابا حسین نے دعا مانگ کے اللہ سے مانگا تھا کہ اے اللہ مجھے ایسا بیٹا دے دے جو تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہو۔ اے لوگو ہم آل محمد ہیں، کیوں ہم پہ ستم کر رہے ہو؟ ہمارا رستہ کیوں روکا ہے؟ ہمیں چھوڑ دو، ہم کہیں دور چلے جائیں گے۔ ظالم کہتے ہیں اکبر کی بات مت سنو، اس کو شہید کر دو۔ تاریخ نے لکھا سینکڑوں فوج یزید کے سپاہی علی اکبر پر حملہ کرتے ہیں، دیر تک آپ لڑتے رہتے ہیں۔ بالآخر ایک ظالم علی اکبر کے سینے میں برچھی مارتا ہے اور ہنس کے یہ کہتا ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے سے برچھی کیسے نکالتا ہے، اور یہ کہہ کر برچھی پیچھے سے توڑ دیتا ہے۔ بس علی اکبر گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں بابا میری مدد کریں۔ امام حسین کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا جیسے کوئی بچہ اپنے گھٹنوں کے سہارے چلتا ہے ویسے ہی آپ آ کے اپنے بیٹے کی لاش پہ پہنچتے ہیں اور آواز بلند کرتے ہیں اے اللہ میں نے اسلام کے لیے اپنا اکبر بھی قربان کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ علی اکبر کا ایک ہاتھ آپ کے سینے پر ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ اے میرے بیٹے کیا کوئی تکلیف ہے؟ بابا ایک ظالم نے میرے سینے میں برچھی ماری اور کہتا گیا کہ اب دیکھتے ہیں کہ بوڑھا باپ برچھی کیسے نکالتا ہے۔ بس امام حسین علی اکبر کا ہاتھ سینے سے ہٹاتے ہیں اور ایک ہاتھ اپنا زمین کربلا میں رکھتے ہیں، ایک ہاتھ سے برچھی کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں اے دادا ابراہیم دیکھ میں اپنا اسماعیل کیسے ذبح کرتا ہوں۔ جیسے ہی برچھی کھینچتے ہیں تو علی اکبر امام حسین کی گود میں تڑپنے لگتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اے اللہ میرے بچے کی قربانی قبول کرنا۔ بس علی اکبر کی لاش کو خیام میں لے آتے ہیں اور بی بی ام لیلہ اور بی بی زینب سے کہتے ہیں میرے بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ میدان میں آ کے کہتے ہیں اے میرے نانا کی امت میں تمہارے رسول اللہ کا نواسا ہوں اور ان خیام میں تمہارے رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ہم نے 3 دن سے پانی نہیں پیا، ہمارا کیا قصور ہے؟ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ قصور ہے کہ تم علی کے بیٹے ہو، یہاں سب علی کی اولاد سے بدلہ لینے آئے ہیں۔ امام حسین فریاد بلند کرتے ہیں کہ مجھ غریب کی مدد کرنے والے تمام حسین فریاد کرتے ہیں کہ مجھ غریب کی کوئی مدد کرنے والا ہے؟ تمام لوگ ہنستے رہتے ہیں، لیکن خیام میں ایک شہزادہ خود کو گرا دیتا ہے اور آواز بلند کرتا ہے اے میرے مولا ابھی میں زندہ ہوں۔ جب رونے کی آواز امام حسین کے کانوں تک پہنچتی ہے آپ خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بیبیوں ابھی تمہارا وارث زندہ ہے، کیوں اتنی زور زور سے رو رہی ہو؟ بیبیاں کہتی ہیں جیسے آپ نے مدد کی فریاد کی بچہ تب سے تڑپ رہا ہے۔ امام حسین علی اصغر کو سینے سے لگاتے ہیں، اس 6 ماہ کے بچے کو میدان میں لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے ظالمو اگر تمہاری جنگ ہے تو مجھ سے ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ 3 دن مسلسل پیاسا رہنے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، بس تھوڑا سا اس کو پانی پلا دو۔ فوج یزید ہنستی جاتی ہے اور کہتی ہے اے حسین اگر بچہ اتنا ہی پیاسا ہے تو اسے کہہ دو کہ یہ ہم سے خود پانی مانگ لے تو ہم اسے پانی دے دیں گے۔ تو امام حسین فرماتے ہیں اے میرے بیٹے اپنے نانا کی امت سے پانی مانگ۔ علی اصغر فوج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں اے میرے نانا کی امت رسول اللہ کے امتیوں میں تمہارے رسول کا بچہ ہوں، 3 دن کا پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا پانی دے دو۔ علی اصغر کی آواز میں اتنا درد تھا کہ فوج یزید کا دل نرم ہونے لگتا ہے۔ تو اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے حرملہ دیکھ کیا رہا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ فوج میں بغاوت ہو جائے، نشانہ لے اور بچے کا کام تمام کر دے۔ حرملہ 3 دھوکوں والا تیر چلاتا ہے۔ تاریخ نے لکھا
کہ تیر وہ اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کے امام حسین کے بازو پہ آ لگتا ہے۔ علی اصغر مسکراتے رہتے ہیں، آپ کے جسم سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ امام حسین اپنے بچے کو شہید ہوتا دیکھ کے چاہتے ہیں کہ خون آسمان کی طرف رواں کریں، تو آسمان تڑپ کے کہتا ہے کہ اے نواسہ رسول، ہم قیامت تک پانی نہیں برسائیں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ خون کو زمین کے حوالے کریں، تو زمین رو کے کہتی ہے اے نواسہ رسول، قیامت تک اناج نہیں اگلیں گے۔ آپ نے بچے کے خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا اور خیام میں آ کے بی بی رباب کو اصغر دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے اصغر کی قربانی قبول ہو گئی۔ اور پھر پھٹے پرانے کپڑے پہنے اپنے بیٹے سجاد کے خیمے میں آتے ہیں جو اس وقت بیمار ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے سجاد، اپنے باپ کا آخری سلام قبول کر۔ حضرت سجاد چاہتے ہیں کہ مجھے بھی اجازت ملے اور میں بھی میدان میں جاؤں، تو امام حسین فرماتے ہیں تمہارا امتحان اتنا آسان نہیں ہے بیٹا، ہمیں شہید ہو لینے دو، اس کے بعد تمہیں بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ قیدی ہونا ہے، اور کوفہ اور شام کے بازاروں میں پتھر کھانے ہیں۔ تمام بیویوں سے الوداع کہہ کے میدان میں آتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا آپ نے خطبہ دیا اور خطبے میں یہ فرمایا کہ اے ظالمو، اس لشکر میں کافی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے گھمایا ہے، تو مجھے اپنی زبان تایا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ عمر بن سعد اور شمر زور زور سے ہنستے ہیں اور کہتے ہیں حسین کی بات نہ سنو اور حملہ کر دو۔ تاریخ نے لکھا سینکڑوں سپاہی آپ پہ وار کرتے ہیں، امام حسین سب کو فنار کرتے ہیں، پھر ہزاروں کا لشکر ایک ساتھ آتا ہے، امام حسین ان کو بھی فنار کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں آواز آتی ہے کہ حسین پہ ایک ساتھ حملہ کرو۔ بس ایک طرف رسول اللہ کا نواسہ جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے اور دوسری طرف 9 لاکھ کا لشکر۔ امام حسین شیر کی طرح ایسا حملہ کرتا ہے کہ فوج بھاگنا شروع کر دیتی ہے، کوئی دریائے فرات کی طرف بھاگتا ہے، کوئی کوفہ کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے۔ عمر بن سعد کہتا ہے کہ میں نے خود علی سے سنا ہے کہ میرے تمام بیٹوں میں سے اچھی جنگ حسین لڑتا ہے۔ اے لوگو، حسین کو مات دینا ناممکن ہے، بس دور چلے جاؤ، حسین کو تیر مارو۔ کچھ سپاہی جا کے خیام کو آگ لگا دیں، جب حسین خیام کی طرف جائیں تو تم تیر مارنا، جب حسین تمہاری طرف آئے تو تم خیام کی طرف پلٹنا۔ سپاہی دور جا کے امام حسین کو تیر مارنا شروع کرتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا کربلا کی زمین سے پتھر اٹھا کے مارتا ہے۔ وہاں خیام میں آگ لگنے کی صورت میں بیویوں کی آواز بلند ہونے لگتی ہے۔ امام حسین کبھی خیام کی طرف آتے ہیں، کبھی میدان کی طرف جاتے ہیں، بس آواز غیب آنے لگتی ہے اے حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ امام حسین اپنی تلوار کو روک لیتے ہیں، ظالم آپ کی پشت پہ وار کرتا ہے، آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں اور سجدہ شکر میں چلے جاتے ہیں، مسلسل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس امتحان کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کو چنا۔ وہاں خیام جلتے رہے، یہاں آپ اللہ کا شکر کرتے رہے۔ اتنی دیر میں ظالم آگے بڑھتے ہیں اور امام حسین کا سر کاٹنا چاہتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا جو بھی امام حسین کے قریب آئے، امام حسین کی آنکھوں میں ان کو رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے اور وہ دور چلا جائے۔ شمر کہتا ہے یہ کام مجھ سے ہونا ہے، بس وہ نواسہ رسول کا سر کاٹ کے نیزے پہ بلند کرتا ہے اور امام حسین کی لاش کو پامال کیا جاتا ہے، آپ کے خیام کو لوٹا جاتا ہے، آپ کی مستورات کو بے چادر کر کے قیدی بنایا جاتا ہے، لیکن آپ کا سر نوک کے نیزے پہ ہونے کے باوجود تمام انسانوں کے لیے پیغام دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔